روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس شخص کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک نے موت آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم ہے۔ عالم کی ڈیفینیشن کیا؟ ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، ان تمام کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز کو فنا ہے، ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، صرف ایک ذات جو رہنے والی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اس کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ خالق کائنات ہے تو وہی ذات رہنے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فانی ہونی ہے۔ تو یہ موت تو ایسا اٹل جناب جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ اس کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا۔ کافر بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ تو موت جو ہے ہر ایک نے آنی ہے، تو موت کے لیے ہر ایک کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، موت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے گویا کہ ایک تحفہ ہے۔ اور موت ایسی چیز ہے کہ یہ ایک راستہ ہے بیچ میں کہ اس راستے کو پار کر کے بندہ قبر میں جائے گا، اور قبر میں ہر ایک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہونی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب، روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں۔ یہ اللہ والے ہیں کہ اللہ والے عاشقان رسول ہیں، وہ موت کے لیے تیار رکھتے ہیں اور موت کو دوست رکھتے ہیں، گویا اللہ کی ملاقات کو، اللہ کے محبوب کی ملاقات کو دوست رکھتے ہیں کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں آئیں گے مجھ کو دیکھنے وہ مزار میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک نے کو زیارت ہونی ہے قبر میں، اپنی قبر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو موت کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کو مفہوم کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت جو ہے تلوار کی 300 ضربوں کے برابر ہے۔ تلوار کی 300 ضربیں، ایک ہی ضرب بندے کو لگے تو کام تمام ہو جائے، تلوار کی 300 ضربوں کے برابر گویا کہ یہ موت کا معاملہ ہے۔ اور یہ جناب آریوں کے چیرنے اور کینچیوں سے اعضاء کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں جناب جو ہے وہ گھولنے کے لیے جس طرح یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہانڈی میں کسی کو ڈال کر ابالا جائے تو کتنی بندے کو تکلیف ہو، تو اس سے زیادہ تر جو ہے یہ موت کی سختی ہے۔ تو موت کی سختی جو ہے میرے محترم اسلام بھائیوں ناقابل برداشت ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں جہاد کرو، جہاد میں جاؤ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کی حالت میں دنیا سے جانا مجھے جو ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے اس کے مقابلے میں کہ بندہ جو ہے وہ بستر پر مرے، بستر پر موت سے زیادہ مجھے میدان جہاد میں موت، شہادت کی موت یہ پسند ہے، کیونکہ تلوار کے 1000 ضربے، بہت سارے ضربے جو ہے وہ اس سے زیادہ آسان تر جو ہے وہ مجھے جہاد کا معاملہ نظر آتا ہے۔ کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھا کرتا ہے، تو یہ شہید کا مقام ہے۔ تو شہید جو ہے یہ تمنا کرتا ہے کل بروز قیامت جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے، عرض کرے گا، خواہش کو ظاہر کرے گا، مولا دنیا میں بھیج دے، تیری راہ میں لڑتا لڑتا، جہاد کرتا کرتا تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ شہادت کا معاملہ ہے۔ تو موت جو ہے انتہائی تکلیف دہ امر ہے، انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے۔
اس کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بیان کیا کرو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو کہ ان کے واقعات عجیب و غریب ہیں، بڑے ان کے واقعات نصیحت آموز واقعات ہیں بنی اسرائیل کے۔ تو ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ قبرستان میں ایک کونے میں نماز پڑھ لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قبر والے کو زندہ کرے اور وہ موت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں پہ نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو یکا یک ایک مردے نے اپنی قبر سے سر اٹھایا، باہر نکلا اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں جو ہے وہ بلایا، اور میں جو ہے وہ میری موت کو کم و بیش 90 سال گزر چکے، میری موت کو کم و بیش 90 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی میں موت کی تلخی وہ محسوس کر رہا ہوں، اب بھی موت کی تلخی اور سختی کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب جو ہے وہ اذن سے، اللہ کی عطا سے جو ہے یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا عطا فرماتے تھے، کوڑیوں کو شفا عطا فرماتے تھے، تو مردوں کو بھی آپ جو ہے وہ زندہ فرمایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مردوں، یعنی کوئی مرا ہوا نہیں ہوتا، ویسے ہی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کوئی یعنی زندہ شخص کو تھوڑی ٹھوکر لگا کے آپ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر سچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو سب سے پرانی قبر ہے، جس کے انتقال کو بہت سارا عرصہ گزر گیا ہو، اس کو آپ زندہ کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے آپ واقعی سچے اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قبر کو پوائنٹ آؤٹ کرو، مجھے دکھاؤ کون سی قبر ہے، کس کو میں زندہ کروں۔ تو لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سام بن نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں سام بن نوح، ان کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا چلو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نماز ادا فرمائی اور اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی، تو یکا یک قبر کھلی اور سام بن نوح یہ باہر نکل آئے۔ تو ان کی جو ہے وہ داڑھی اور سر کے بال جو ہے یہ وائٹ تھے، سفید تھے، وائٹ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ اس وقت یعنی ان کے دور میں داڑھی سفید نہیں ہوا کرتی تھی، بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ آپ کی داڑھی اور بال سفید کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ شاید قیامت آنے والی ہے، قیامت آ گئی ہے بلکہ، تو اس قیامت کے خوف سے میری داڑھی اور سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے، اس خوف کی وجہ سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، انتقال کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، کتنا پیریڈ بیچ میں جو ہے وہ گزر گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے انتقال کیے ہوئے 4000 سال گزر چکے ہیں، 4000 سال مجھے مرتے ہوئے گزر گئے ہیں، اور اس وقت بھی میں موت کی تکلیف اور شدت کو اور اس کی تکلیف اور تلخی کو محسوس کر رہا ہوں، موت کی تلخی کو اب بھی، یعنی 4000 سال گزرنے کے باوجود بھی قبر میں جو ہے وہ اپنی موت کی تلخی کو جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں، مکاشفۃ القلوب میں آپ کے والد سے نقل آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بندہ جو قبر میں چلا جاتا ہے نا، قبر میں چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن جو قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اپنی موت کی تلخی محسوس کرے گا۔ اب اندازہ لگا، موت کی تلخی ایسی ہے، اس کی شدت ایسی ہے، اس کی تکالیف ایسی ہے، اس کی مصیبت ایسی ہے، سکرات کا عالم ایسا جو ہے وہ جناب جو ہے وہ کٹھن ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ موت ایسا معاملہ ہے کہ بندے پر جب طاری ہو جاتی ہے تو جناب جو ہے وہ بہت ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آپ نے دریافت فرمایا۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں کیا، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور جو سابقہ پریویس جو کتب سماویہ تھی، آسمانی کتابیں تھیں، ان کے یہ ماہر تھے، عالم تھے۔ تو ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موت کی سختی، موت کے حوالے سے تھوڑا مجھے بیان کرو۔
تو یہ اللہ والے موت کا تذکرہ کرتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، اور کیوں نہ کرتے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کا ذکر بکثرت کیا کرو، مفہوم کر رہا ہوں حدیث کا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ اس کا ذکر سننا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ موت کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، موت کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ جو ہے کسی انسان کے جسم میں پیوست کر دی جائے، اس کے پیٹ میں پیوست کر دی جائے، اور اس کی جو کانٹے ہیں انسان کے رگ رگ میں جناب جو ہے وہ پیوست ہو جائیں، رگ رگ میں پیوست ہو جائیں، کانٹے دار شاخ انسان کے رگ رگ میں اس کا ہر کانٹا پیوست ہو جائے، پھر کوئی شخص اس کو طاقت کے ساتھ کھینچے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیسا ایک دل دہلا دینے والا منظر ہوگا کہ اس میں جناب جو ہے وہ اس کے رگیں وغیرہ سارے کٹ کے باہر نکل جائیں گی، کچھ کانٹے اندر رہ جائیں گے، کچھ اس کا گوشت باہر آ جائے گا، کیسا تکلیف دہ امر ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ اس طرح موت کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ یہ موت کی تکلیف تو الگ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی موت کی جو ہے وہ تکالیف موجود ہوتی ہیں۔ یعنی موت کے حوالے سے 3 چیزیں بیان کی گئی کہ 3 چیزیں ہیں موت کی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کرنا، کہ بندہ جب یعنی اس کی موت کا وقت آتا ہے تو بندہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ مردہ اگر نیک ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، پھر واقعے سے اس کی روح نکل جائے گی، لیکن اگر گناہ گار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام انتہائی خوفناک شکل میں اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ان کی یہ صورت دیکھ کر ہی گویا کہ اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو جاتا ہے، اور خوف میں کے مارے جو ہے یہ جناب جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے۔ یہی کوئی عذاب کم ہے کہ موت کی تکلیف الگ۔ اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے سے پہلے گویا کہ اس کا بندے کو جناب جو ہے وہ یا تو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں یا تو جہنم کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام اس کو اچھی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام خوفناک شکل میں اس کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اس کو جہنم کا گویا کہ وعید سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور جناب جو ہے وہ معاملات ہیں۔ بندہ اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھا کرتا ہے، نیک ہوتا ہے تو جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھتا ہے، برا ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جناب پیارے نبی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت آپ وہ اپنی صورت دکھائیں جس صورت میں گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ تب تاب نہیں لا سکتے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا پھیر لیجئے، منہ اس طرف کر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا چہرہ ملک الموت علیہ السلام کی طرف کیا تو دیکھا کہ انتہائی خوفناک شکل ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس شکل میں تشریف فرماتے جس میں گناہ گاروں کی روح کو قبض کیا کرتے ہیں، بال کھڑے ہیں اور کالا لباس پہنا ہوا ہے، بالکل انتہائی جو ہے وہ خوفناک شکل میں آپ تشریف فرماتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ کو غش آ گیا، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے کے آئے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ جب بیدار ہوئے، افاقہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت اگر جو گناہ گار ہے اس کو عذاب قبر بھی نہ ہو، موت کی سکرات کا اس کو تکلیف نہ ہو، اس کے علاوہ جہنم کا عذاب بھی نہ ہو، کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو، صرف آپ کی صورت دیکھنا ہی گناہ گار کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کیسے جناب جو ہے وہ پریشانی کا یہ عالم ہوگا، اور انسان ہے کہ جناب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، دیگر تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ موت کا ایک جھٹکا پوری زندگی کا کھیل جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ موت کا صرف ایک جھٹکا، پتہ ہی نہیں ہے، غفلت ہے،
تو یہ ایسا جناب جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے وہ صورت دکھاؤ کہ جس میں آپ جو ہے وہ نیکوکاروں کی روح کا ذکر کیا کرتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ چہرہ اپنا پھیر لیجئے۔ تو آپ نے کچھ دیر کے بعد اپنا چہرہ موڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان، خوبصورت، چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں سامنے ہیں۔ آپ نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا جو نیکوکار شخص ہو تو نیکوکار شخص کے لیے اور کوئی اس کے علاوہ نعمت نہ بھی ہو، کوئی اجر و ثواب نہ ہو، کوئی اس کا بدلہ نہ بھی ہو، آپ کی صورت دیکھنا ہے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے لیے بڑی یہ نعمت ہے کہ آپ کا دیدار کر لیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اسرائیل علیہ السلام کا دیدار، تو پھر نبیوں کا دیدار، ان کی کیا شان ہوگی، پھر نبیوں کے نبی کے دیدار کی کیا شان ہوگی، پھر اللہ کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو جنتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل بروز قیامت اپنا دیدار خاص عطا فرمائے گا۔ جنتی جو اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اور جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اللہ کا دیدار۔ تو یہ میرے محترم اسلامی بھائیوں، عذاب قبر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب جو یہ حق ہے، اور قبر ہر ایک کو دباتی ہے۔ گناہ گار کو تو دباتی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن نیکوکار کو بھی دبائے گی۔ آپ کہیں گے امام صاحب کون سی بات کریں، ایک انسان جو ہے نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی قبر اس کو دباتی ہے، تو اس کو بھی دباتی ہے قبر، لیکن دبانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی جو پسلیاں ہیں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جو ہے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، لیکن جو نیکوکار ہوتا ہے اس کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح اب ایک ماں اپنے لال کو پیار سے دبا لیتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، اس کو دباتی ہے، تو نیکوکار کو قبر جو ہے وہ اس طرح دبائے گی۔ تو ہر ایک نے میرے محترم اسلامی بھائیوں قبر میں جاننا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ تو کچھ نصیب وہ ہے کہ جو موت کو ہر وقت پیش نظر رکھے، اس کی تیاری کرے، اور قبر کا بھیانک انجام جو ہے وہ بسا اوقات دکھایا بھی جاتا ہے، بسا اوقات یہ دکھایا بھی جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محو عبادت سے فلسطین کے پہاڑیوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے بڑا غمزدہ، بڑا جو ہے وہ اس کی حالت غیر تھی، پریشانی کے عالم ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا اور کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ پوچھیں، کہا کہ مجھے بتائیے تو صحیح کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے جب اپنے بھائی کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ مجھے اس قبر سے آواز آ رہی تھی، کیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور بڑے درد انگیز جو ہے وہ آواز آ رہی تھی۔ تو پہلی مرتبہ آواز آئی، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی آواز، پہلے تو دیکھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر غور کیا تو میرے بھائی کی قبر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو میں بڑا بھائی کی محبت میں قبر کو کھودنے لگا، لیکن ہاتھ سے غیبی سے مجھے آواز آئی کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ کے رازوں میں انٹرفیئر نہ کرو۔ تو میں رک گیا، ہٹ گیا، اور پھر جانے لگا واپس، تو پھر مجھے وہی آواز آئی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ پھر دوبارہ ایسے ہی کیا، پھر آواز آئی، پھر میں رک گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی اسی دردناک آواز آئی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، بڑی دردناک آواز تھی۔ تو مجھے اپنے بھائی پر رحم آ گیا، تو میں نے کہا کہ اب تو میں قبر کھود کے ہی رہوں گا۔ تو قبر میں کھودنے لگا، پھر مجھے آواز آئی، لیکن میں نے آواز کی طرف غور نہ کیا، قبر کھود دی اور دیکھا کہ قبر جو ہے وہ آگ سے بالکل بھری ہوئی ہے، میرا بھائی جو ہے وہ آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، اور فرشتوں نے منع کیا، اس کے باوجود میں نے ان کی بات کو نہ سنا، اور جو زنجیریں آگ کی زنجیریں جو میرے بھائی کو جکڑے ہوئے تھی، میں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے زنجیروں کو ہٹانا چاہا، تو میں نے جو ہی اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو میرے ہاتھ کی 4 انگلیاں گر گئی۔ یہ عذاب جہنم کی ایک گویا کہ جھلکی ہے، کچھ اس کے علاوہ جہنم کا عذاب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، یہ تو ایک جھلکی دکھائی گئی۔ 4 انگلیاں گر گئیں، شدت تکلیف سے میری چیخ نکل گئی، فوراً میں ہٹ گیا، قبر کو بند کیا، وہاں سے چلا آیا۔ حضور آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو پھر انہوں نے اپنی انگلیاں نکال کے دکھائی، 4 انگلیاں نہیں تھی، 1 انگلی باقی تھی، کہا کہ یہ اس وجہ سے میں غمزدہ پریشان ہوں کہ یہ میں نے قبر کا عذاب میں نے دیکھا ہے،
تو حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ کیا معاملہ کہ ہم سوال بڑا سننے کا، غور سے سنیے گا. پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے سامنے کبھی عیسائی، یہودی یا کسی کافر کے قبر کے عذاب کو دکھایا نہیں جاتا، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کافر کے عذاب کو دکھایا گیا ہو. یہ مسلمان جو مرتا ہے اس کا عذاب قبر کیوں دکھایا جاتا ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہے، وہ مر کر ہی کافر جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، عذاب قبر میں فوراً مبتلا ہو جائے گا. لیکن جو مسلمان ہے وہ یعنی اس کے حوالے سے مشتبہ چیز ہے کہ نیک ہوگا تو جناب جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتوں میں ہوگا، اگر گناہ گار ہوگا تو پھر جناب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. تو بسا ہوگا تو مسلمانوں کا عذاب اس وجہ سے دکھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے جو مسلمان زندہ ہیں ان کے عذاب کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں، اپنی آنکھوں کو کھولے، عبرت حاصل کریں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. اس وجہ سے یہ بسا اوقات عذابات دکھائے جاتے ہیں. تو یہ جناب قبر کے عذاب کے حوالے سے ایک جھلکی چھوٹی سی دکھائی میں نے. آخر میں قبر کے ایک اچھے انجام کے بارے میں ایک عرض کرتا ہوں واقعہ، پھر اس کے بعد بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ ایسے بھی بزرگ ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سی قبر چاہیے. عذاب والی قبر تو ہر کوئی نہیں چاہے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ ہمیں اچھی قبر چاہیے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تابعی بزرگ ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی تھی، بالخصوص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، 10 سال سرکار کی خدمت کی. ان کے ساتھ ان کا جناب جو اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ بڑا رابطہ ان کا مضبوط تھا. تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک یہ کیا کرتے تھے، اور جس مسجد سے گزرتے وہاں جو ہے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ پڑھ لیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد جو اس دور میں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر ستون کے پاس جو ہے میں نے ایک قرآن پاک کا ختم کیا ہے. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم شریف فرمایا کرتے تھے. اور پھر آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی جو قبر ہے وہ تھوڑی جناب کھل گئی، اینٹ گر گئی، تو لوگ جھکے وہاں سے اینٹ اٹھانے کے لیے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر میں باقاعدہ حیات ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں یا پھر نماز ادا فرما رہے ہیں. پھر آپ کی جو صاحبزادی تھیں، لوگوں نے ان سے رجوع کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کے والد وہ کیسی ایسی نیکی کیا کرتے تھے جس کا صلہ ان کو قبر میں ملا ہے کہ قبر نور سے جناب جو ہے وہ منور ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد گرامی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے اور یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی سعادت عطا فرمانا. تو فرمایا کہ آپ کے والد کی دعا قبول ہو گئی، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا. سبحان اللہ، یہ انداز ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو قبر سے جو بھی شخص گزرتا تھا، آپ کی قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہم سب کو یہی قبر چاہیے، ہم سب کو یہی قبر چاہیے. تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، پنجگانہ نماز کی کوشش کرنی پڑے گی، نماز جو قضا ہو گئی اس کی جناب جو ہے وہ قضا عمری کرنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، فرائض و واجبات ہیں، اس کی بھی جناب جو ہے وہ پاسداری کرنی پڑے گی. حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرنی پڑے گی، حقوق العباد کی بھی پاسداری کرنی پڑے گی. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ 2 مین چیزیں ہیں، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اللہ کے بارگاہ میں بندہ دعا بھی کرتا رہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اچھی قبر عطا فرمائے.